بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا حاضر احترام صدر جلسہ معزز مکرم علماء کرام سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ مقدس گھر کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس کے اندر بھرپور فتنے ہوں گے اور جس طریقے سے بارش کے قطرے برستے ہیں ایسے فتنے برسیں گے۔ ایک سچے مومن کے لیے اور سچے مسلمان کے لیے جینا محال ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے زمانے میں حق پر قائم رہنا، حق پر چلنا
کی دعوت دینا گویا ایک امتحان، ایک آزمائش اور ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف اس زمانے میں سمجھا جائے گا۔ کہنے کو یہ زمانہ سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقیات کا زمانہ ہے، اور علم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے بڑی ترقی والا زمانہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے اتنا بچھڑا ہوا زمانہ ہے، لگتا ہے کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی نشاندہی کی، آج وہ فتنے ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پہلے فتنے فتنوں کی شکل میں، باطل باطل کی شکل میں آیا کرتا تھا، اب مصیبت یہ کہ جھوٹ سچ کا لباس پہنے ہوئے اور باطل حق کا لبادہ اوڑھے ہوئے اور جہنمی جنت کا لباس پہنے ہوئے آج لوگوں کو مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارا امتحان دگنا ہو جاتا ہے اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ آقا کے زمانے میں طے تھا، یہ صدیق اور فاروق کا راستہ ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ عاص بن وائل ہے، یہ شیبہ ہے۔ آج مصیبت یہ ابو جہل ابو بکر صدیق کا نام لے کر آ رہا ہے، ابو لہب فاروق کا نام لے کر آ رہا ہے، اور جن جگہوں کے اندر ہم اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کر سکتے تھے، مدارس عربیہ، مساجد، جس کے عنوان سے الحمدللہ آج یہ عظیم الشان اجلاس قائم کیا گیا ہے، آج یہ مساجد اور مدارس بھی فتنوں سے خالی نہیں ہیں۔ کتنے قادیانی اور شیعہ اور عیسائی اسلامی لیبل لگا کر مدارس کو قائم کیے ہوئے ہیں اور ارتداد کا دورہ ہے۔ ابھی ماضی قریب میں کشمیر کے اندر 20,000 نوجوان ان پر محنتیں کر کر ان کو مرتد بنا دیا گیا۔ خانقاہ کی لائن سے میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، بابا بن کر عورتوں کا مدرسہ کھول کر، اور جب دو بہادر عورتوں نے تھانے میں اس کی شکایت کی اور جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس نے اقبال جرم کیا کہ اس مدرسے کے نام پر 700 معصوم بچیوں کی عصمت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک اس نے کیا، جس میں 30-35 عورتیں حاملہ بن چکی تھیں۔ نام لڑکیوں کا مدرسہ، نام خان کا، اسی سرزمین بنگلور کے اندر کتنے ادارے ہیں، عیسائی مشنریز مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر اس کو چلا رہے ہیں۔ خدا جانے جن کا تعلق علماء کرام سے نہیں اور ایسی مجالس میں جن کی شرکت نہیں ہوتی، جو سیکولر ذہنیت کالجوں کے ڈسے ہوئے، یونیورسٹیوں کے ڈسے ہوئے علماء کرام کو دقیانوسی سمجھتے ہیں، بنیاد پر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے 500 روپے لے، ایجاب و قبول کرائے، ماں کے جنازے پر 7 منٹ نماز جنازہ پڑھائے، ماں کی قبر کے آگے
ماں کو جنت تک پہنچانے کے لیے ایصال ثواب کچھ پیسے لے کر کرے یا قرآن خوانی کرے، اس کے علاوہ ان علماء کا اور کوئی کام نہیں۔ جو سیکولر اور جمہوری مسلمان ہیں، ان کے کتنے بچے خدا جانے ان نام نہاد مدارس کے اندر پڑھ کر خود اسلام اور مسلمان دشمنی کا روپ ڈھال رہے ہیں۔ وہ کئی دیہاتوں کے اندر قادیانی اپنے ائمہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، عیسائی برطانیہ کے اندر ہمارے دارالعلوم دیوبند مظاہر علوم کی طرح انڈر گراؤنڈ مدارس کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کو فقہ پڑھائی جاتی ہے، ان کو حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے امامت کا۔ اللہ کو بہتر معلوم، ہمارے میسور میں، کرناٹک میں، ہندوستان میں خدا جانے کل پتا چلے گا کہ کتنے ایسے عیسائی رہنما برطانیہ کے پڑے ہوئے ہمارے نمازوں کا جنازہ نکال رہے ہوں گے۔ بہت پرفتن زمانہ ہے۔ مسجد جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کی جگہ، خوشنودی کی جگہ، مدارس عربیہ جو دین اسلام کے محفوظ قلعے، جہاں سے اسلامی فوجی اور جرنیل تیار کیے جاتے ہیں، قاسم نانوتوی کی ذریت پیدا کی جاتی ہے اور مجاہدین اسلام کو پیدا کیا جاتا ہے، ٹیپو کے نائبین کو پیدا کیا جاتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوصاف کے حامل طلبا اور اسٹوڈنٹ جہاں جنم لیتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ ایسے پرفتن زمانے کے اندر آپ کے شہر میسور کے علماء کرام نے یہ بیڑا اٹھایا، مساجد کا صحیح تعارف عوام الناس کے سامنے آ سکے۔ مسجد کیا ہوتی ہے، امام کیا ہوتا ہے، مؤذن کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اور مسجد کی خدمات کیا ہوتی ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ یہاں مصلیوں کے لیے تنگ پڑ گئی تھی مسجدیں، ایک اور مسجد کی ضرورت تھی، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ 1450 سال پہلے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امور انجام دیے جاتے تھے، امام کا مرتبہ کیا تھا، مؤذن کا مرتبہ کیا تھا، کون اس کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ آج ہر چھوٹے چھوٹے معاملے اور عہدے کے لیے ایک لیاقت چاہیے، ایک کیپیسٹی چاہیے، ایک صنعت چاہیے۔ ہندوستان کے اندر ابھی 5-10 سال کے بعد بنگی کی نوکری کے لیے، واچ مین کی نوکری کے لیے، ٹرک چلانے کے لیے، آٹو رکشہ چلانے کے لیے عنقریب ایسا قانون پاس کرنے والا ہے، RTO لائسنس نہیں دے گا جب تک کہ 10ویں کی پاس سرٹیفکیٹ، SSLC کی سند اس کے پاس موجود نہ ہو۔ بھنگی کے کام کے لیے، واچ مین کے کام کے لیے، اللہ کا گھر سنبھالنے کے لیے، امام اور مؤذن اور نمازیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چہرہ بش کے کتے کی طرح، ٹومی بلیر سور کی طرح، جسے دیکھ کر کسی ہجڑے کی یاد تازہ ہوتی ہو، 1 نمبر کا جورو کا غلام، سود کھا کر ماں کا بلاత్కాر کرنے والا، ماں کو مادرزاد برہنہ کر کر 26 مرتبہ زنا کرنے والا، یہ ہے متولی صاحب، یہ ہے صدر صاحب، یہ ہے سیکرٹری صاحب۔ سیدنا بلال حبشی اور سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب مؤذن، حدیث پاک میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا کہ مٹی اس کو نہ کھائے، شہداء کے لیے حرام قرار دیا، بعض علماء نے لکھا کہ مؤذنین کا بھی یہی مرتبہ مقام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سب سے اونچی گردن، مقام اونچا رکھے گا
ممتاز الگ ان کو درجہ دے گا۔ آقا نے فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہونے اور اذان دینے کا ثواب امت کو معلوم ہو جائے، امت ایک دوسرے سے لڑ پڑے گی اور جھگڑا ہوگا اور قرآن اندازی کی نوبت آئے گی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ فرمایا، اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا احترام ہے، اکرام ہے۔ مسجد کی چھت پر معتکف کو بھی بغیر ضرورت شرعی کے جانے کی اجازت نہیں، لیکن جب چلتا ہے تو اپنے قدموں کے تلے، اپنے قدموں کے نیچے اللہ کا گھر آتا ہے۔ بے حرمتی ایک قسم کی سمجھی جاتی ہے، بغیر شرعی عذر کے اعتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مسجدوں کی ماں ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، اور جہاں ایک رکعت 1 لاکھ کے برابر ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی چھت پر بلال کھڑے ہو کر اذان دینا۔ صحابہ کرام کو استعجاب ہوا، حیرت ہوئی، نماز ہوئی، آقا کے حکم کے سامنے کس کو ہمت تھی، کس کے مجال تھی کہ آپ کو روک سکے، مسئلے پر مسئلہ بیان کر سکے؟ آقا آپ ہی نے تو اس کی عزت اور تکریم کرنے کا ہمیں حکم دیا، اکرام کرنے کا حکم دیا، اور آپ اس پر کی چھت پر کھڑے ہونے کا حکم دے رہے۔ نماز ہو گئی، مجلس لگی آقا کی، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کعبے کی چھت پر کیوں کھڑا کر اذان دلوائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والی میری امت اور میرے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے والے کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ آج اللہ کا کعبہ اس کے پیروں تلے آ گیا۔ اور یہ داڑھی مڈا، جورو کا غلام، سود خور، حرام خور، بدکار، جمعہ کا نمازی، عید کا نمازی، مدن صاحب ککوساں کے اندر دیکھے بلال حبشی کا نائب بیت الخلا صاف کرے گا، چاہنے لگا جی کیوں اتنا دیر کرے؟ جو چیز میرے رب کی قسم اگر اس کی جوڑوں کے سامنے کہے، پیروں کی جوتیاں نکال کر اس کا سواگت کرے، وہ جملے جو جوڑوں کے سامنے استعمال نہیں کرتا، وقت کا امام جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور جو اس کی نماز کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والا ذریعہ ہے، اس کا وضو ٹوٹا، مقتدیوں کا وضو ٹوٹا، اس کی نماز کامل ہوئی، مقتدیوں کی نماز کامل ہوئی، اس کی نماز مکروہ ہوئی، مقتدیوں کی نماز مکروہ ہوئی۔ آج یہ ان پر حکومت چلاتا ہے۔ آج یہ اللہ کے گھر جو ہدایت کے سر چشمے سے جہاں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، آج یہ فتنوں کے مسکن بن چکے ہیں۔ ان کے متولی، ان کے ذمہ دار کوئی معیار نہیں، جس کی روزگاری چلتی ہے اور جس کا محلے میں چلتا ہے، جو حرام کی کمائی کمائے ہوئے ہے، یتیموں کا مال کھائے ہوئے ہے، غریبوں کا مال ہٹتے ہوئے ہے، غیروں کی زمین دبائے ہوئے ہے، چلتی ہے، تو عہدہ دے دیا۔ عالم پر حکومت، مؤذن پر حکومت، نتیجہ یہ ہوا مدارس عربیہ سے نکلنے والے فارغین خود دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند وقف تقریباً 4,000 ساڑھے 4,000 فارغین ہر سال ہندوستان کو وہ دیتے ہیں، عالم کو وہ دیتے ہیں۔ 1 سال کے فارغین تقریباً 25 سال کے لیے مساجد کے لیے کافی ہیں، مدارس کے لیے کافی ہیں، لیکن ان مساجد پر قابض حرام خوروں کی وجہ سے کوئی کاروبار اپنائے ہوئے ہے، کوئی ملازمت کا راستہ تلاش لیتا ہے،
کوئی چپل کا کارخانہ کھول لیتا ہے، کوئی چپل کا بیپار 8 سال تک جو قال اللہ قال رسول، ماں کی جدائی کے صدمے کو برداشت کر کر، باپ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کر کر، بھائیوں بہنوں کی محبت کو قربان کر کر 8 سال 10 سال تک گرمیوں میں سردیوں میں فقر و فاقہ کر کر وہ جو سند رسول اس نے حاصل کی، سند علم اس نے حاصل کیا، آج وہ کارخانوں کے اندر اس کی محنتیں لگ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اجدے بیٹھے ہوئے ہیں، سام مسلط ہے اور بچھو مسلط ہیں، اور آتے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے صابرین، بیچارے سوچتے ہیں اگر ہم جائیں گے غلط قسم کے آدمی آئیں گے، چلو ان کی گالیوں کو برداشت کر لیں، صبر کر لیں، اللہ کے پاس اجر ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور دوسرا، اب مدارس مت کھولیے گا، میسور کے اندر ایک ایسی ٹریننگ اسکول کہ صدر کو کیسے خوش کیا جائے، متولی کو کیسے راضی کیا جائے، کمیٹی کی کیسے پوجا کی جائے، کیسے ان کی بیوی کو فون ملایا جائے، گھر کو سودا لا کر دیا جائے، اپنی گاڑی میں اس کی بیٹی کو اسکول چھوڑا جائے، ایک ٹریننگ دیجیے۔ دارالعلوم کا 8 سال کی روٹی کیوں برباد کرتے ہیں آپ؟ 6 مہینے کی ایک ٹریننگ، 6 مہینے کا ٹریننگ کورس رکھیے گا کہ جس کے اندر اس بات کی ٹریننگ دی جائے متولی کو کیسے راضی کیا جائے، جب آئے تو کیسے کھڑا ہو جائے، سلام کیسے مارے، سیلوٹ کیسے مارے، گھر میں سودا کیسے لا کر دے، گھر میں شادی ہو تو اس کے برتنوں کو کیسے دھوئے، اور اس کی بچی کو اور ان کے بچوں کو اسکول تک کیسے پہنچائے، ان کے بچوں کی اسکول کی یونیفارم کو آئرن کیسا کرے، استری کیسا کرے، ایک ٹریننگ دیجیے صاحب۔ ضرورت کیا ہے؟ امت کے مال کو حرام میں لگانے کی۔ 8 سال بیچارہ پڑے گا، کتنوں کے صدقے بیکار ہوں گے، کتنوں کی زکاتیں بیکار ہوں گی، اور کتنوں کی خیرات بیکار ہوگی۔ آج کیا یہ صورتحال نہیں ہے؟ آج یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے اس دنیا کے اندر ریسیور اینٹینا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش سے تجلی کو لے کر قوم کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ بات بطور ڈائلاگ کے نہیں، حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمت امام کی طرف سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر ذہنی طرف جاتی ہے، رائٹ سائڈ جاتی ہے، پھر ختم ہو کر لیفٹ سائڈ جاتی ہے، پھر امام کے متصل جو دوسری صف ہے پھر وہاں سے رائٹ سائڈ جاتی ہے اور لیفٹ سائڈ جاتی ہے۔ یہ جو امام ہوتا ہے، یہ جو مسجد ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش سے نکلنے والے انوار اور برکات اور تجلیات کو یہ مسجد ریسیو کرتی ہے، جیسے ایک اینٹینا، جیسے کوئی ٹاور موبائل کا سگنل کو ریسیو کرتا ہے، اس طریقے سے ریسیو کر کر اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی تجلیات کو، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنے محلے کے اندر، اپنے مقتدیوں کے اندر، اپنے شہر کے اندر اس چیز کو عام کرتے ہیں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اس ملک کے اندر یا دنیا کی کسی حصے کے اندر جو مساجد کے دشمن ہیں، جو اذان کے دشمن ہیں، جو نماز کے دشمن ہیں، جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں جہاں پر لگائی جاتی ہیں، مدارس عربیہ کے دشمن ہیں، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جس دن یہ اذان جس ملک سے ختم ہو جائے گی اور یہ نمازیں ختم ہو جائیں گی، یہ طالب علم کا اٹھنا تہجد کے وقت ختم ہو جائے گا، میرے اس رب کی عزت و جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لینا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی کے ساتھ قوم لوط والا معاملہ نہ کرے تو اور کیا ہو۔ یہ اذان کے صدقے میں بلائیں ٹل جاتی ہیں، اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، آسمان دنیا تک یہ عذاب آتا ہے، فجر کی اذان سنتے ہیں فرشتے، عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ زانی اذان کے صدقے میں مسجد کے صدقے میں بچا ہوا ہے، داڑھی مڈا مسجد کے صدقے میں بچا ہوا ہے، جورو کا غلام، حرام خور، یہودی اور عیسائیوں کا نقال کتا یہ مسجد کے صدقے کے اندر بچا ہوا ہے۔ اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی مسجد کی اتنی انوار و برکات اور تجلیات ہیں۔
اگر اس مسجد سے وہ کام لیا جائے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، ہمارے اکابرین نے لیا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، پھر کیا بابری مسجد کا سانحہ ہمیں سننے کو ملے گا؟ بیت المقدس کا واقعہ کیا ہمارے سامنے آئے گا؟ ابھی ایک ہفتے کے اندر انگلینڈ کی سرزمین کے اندر ایک مسجد کو اس کی بنیادوں سے لے کر مینارے کے سرے تک اس کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا اور میڈیا کے اندر کوئی ہلچل نہیں۔ اگر یہی واقعہ کوئی آپ کے چوراہے کے اندر گاندھی جی کے مجسمے کے ساتھ پیش آتا کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا گیا، یا کہ کسی ہندوستان کی تری مورتی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا، ہائی لائٹ دکھایا جاتا، ایک ٹوپی والا وہاں سے گزرا، ایک داڑھی والا وہاں سے گزرا، ایک آدمی جھولا اور بستہ لے کر تصویر لے کر وہاں سے گزرا، پوری میڈیا اسی طرف توجہ ہو جاتی، اللہ کے گھر کو جلا کر خاکستر تک کر دیا گیا، کیا کوئی ادنا درجے میں کوئی نیوز ہمارے پاس آئی؟ ہمارا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ کیا ہے، مساجد کے ساتھ کیا ہے؟ آج جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ آج بیت المقدس کے اندر، آج قرطبہ کی وہ مسجد جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تجویز دی تھی حرم پاک سے، اور کہا تھا کہ اے قرطبہ کی مسجد، تیرے اینٹ کے اندر، تیرے ذرے ذرے کے اندر مجاہدوں اور شہیدوں کی لہو کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ آج اس قرطبہ کی سرزمین کے اندر کوئی آدمی بغیر چپل کے نہیں جا سکتا، وہاں پر اسرائیل یہودی کتے قابض ہیں، شرط یہ لگاتے ہیں آپ جوتا پہن کر اندر جائیں گے، جوتے نکال کر نہیں جا سکتے۔ عورتیں، رنڈیاں، بے پردہ عورتیں اندر جا کر گھوم کر آ سکتی ہیں۔ آج قرطبہ کی مسجد ہم سے شکوا کر رہی ہے، آج بیت المقدس کی پکار ہمیں للکار رہی ہے، آج بابری مسجد ہمیں جگا رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ، حق کا کام یہاں سے لو، احقاق حق کا ابطال باطل کا۔ اگر مسجد کا خطیب رجب کا مہینہ آئے اور معراج کی بات نہ کرے، گویا اس نے نماز کے لیے وضو ہی نہیں کیا۔ جسے پٹے بیانات، چھوٹا بچہ فلم دیکھتا ہے اور اس کے اندر فائٹنگ نہیں ہوتی ہے، کچھ مسالہ نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ابو آج فلم دیکھنے میں مزہ نہیں آیا۔ لیکن جمعہ کے جو بیانات ہیں اور خطیب کے جو خطبات ہیں، کم وقت یہ نہیں چاہتے کہ داڑھی کے بارے میں، سود کے بارے میں، بے پردگی کے بارے میں، رسومات کے بارے میں، رواج کے بارے میں کوئی بات نہ کہی جائے۔ رجب ہو، معراج کا واقعہ 4 جمعہ گھٹا دو، شعبان آئے، شب برات کے بارے میں، شعبان کی فضیلت کے بارے میں 4 جمعہ گھٹا دو۔ رمضان تو ہے ہی، زکات کا بیان، تراویح کا بیان، قرآن کا بیان، روزوں کا بیان، بڑے آرام سے 30 تفسیروں میں اس کا قصہ چل جائے گا۔ پھر شوال آیا، سرپوشی کے روزے، اب اس کے بعد جو ہے پھر ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، حج کی فضیلتیں بیان کرو۔ چٹ فنڈ ڈال کر ماں کے ساتھ کتا کتی کے ساتھ جو زنا کرتا ہے، سور سورنی کے ساتھ گو کھاتے ہوئے جو زنا کرتا ہے، چٹ فنڈ میں چٹی اٹھا کر غیروں کا قرض دبا کر مساجد مدارس اوقاف کا مال کھا کر، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جب یہ لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک بھی قبول نہیں، تیرا سعدیک بھی قبول نہیں۔ حرام خور ہندوؤں کے، یہودیوں کی بستی کے اندر رہتا، میری پاک سرزمین ابراہیم علیہ السلام نے جس کے بارے میں کہا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہی زمین ملی تھی تجھے ناپاک کرنے کے لیے۔ جاتا فرانس کی رنڈیوں کے پاس، جاتا امریکہ کی کتیوں کے پاس، یہاں کیوں آیا؟ لا لبیک ولا سعدیک۔ اب پھر فارین کے سامان خریدو، کھجور خریدو، زمزم خریدو، اور جب اس کے گھرانے کی شادی ہوئی، عبد الرحمان لکھا، یہ حضرت امام صاحب الحاج عبد الرحمان لکھو یہ سورت پر، اب اس کے اندر 4 جمعہ گھساؤ، لیکن
خبردار جو حرام کی بات کی، تلبیے کی فضیلت بولو، حج کی فضیلت بولو، عمرے کی فضیلت بولو، اور یہ کہو حاجی حج سے لوٹتا ہے، ایسے لوٹتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی کا دن جنم دیا ہو، بھلے سے شیطان کی نسل کتی شیطان کو جنم دیا ہو۔ پھر اگلے محرم کا مہینہ کربلا کا واقعہ ہے، کوئی کمیٹی جو امام کو آزادی دے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ امام کا مقام اونچا، مقتدی کا مقام اونچا، کمیٹی کا مقام اونچا، خطیب کا مقام اونچا، ریموٹ کنٹرول رکھے ہوئے حضرت آج کیا فجر کی نماز جلدی ہوگی نا، حضرت ذرا سورہ رحمان پڑھو نا آج فجر میں، غلام ہے غلام، رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر کھڑا ہونے والا، منبر پر کھڑا ہونے والا، محراب کے اندر کھڑا ہونے والے کو یہ داڑھی منڈا، سود خور، حرام خور اور سرکاری کتا رشوت خور جس کے خون کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ ہوگا، وہ ریموٹ کنٹرول لیے ہوئے ہے، کبھی بھول کر مسجد میں آ جاتا ہے، کہتا ہے حضرت سورہ رحمان پڑھو، سن کر بڑا اچھا لگتا ہے، یہ جائز ہے؟ اس کے کہنے پر امام کا سورہ رحمان پڑھانا، اس کے ہاتھ میں کنٹرول، کتنے بجے جمعہ شروع ہوگا، کتنے بجے جمعہ ختم ہوگا، عنوانات کیا ہوں گے، کیا الفاظ استعمال ہوں گے، کیا الفاظ استعمال نہیں ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر 12 سال جو جھک ماریا، کیا ضرورت تھی؟ تو ٹریننگ اسکول کھول لے، پورے مسجدوں کے حرام خور ایک انسٹیٹیوٹ کھولو کہ ائمہ تم ہماری غلامی کیسے کرو گے، معذمین تم ٹریننگ لو، کیا ضرورت ہے تسلیہ اذان کی، ہردوئی جانے کی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے طرز پر اور ان کے طریقے پر تربیت پانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کا پیسہ امت کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ 700-800 مسجدیں ہیں، ہر مسجد کا ایک حرام خور ذمہ دار ایک انسٹیٹیوٹ بنائے مشترکہ طور پر، اور یہاں سے وہ سند امامت دے کہ غلامی میں 1 نمبر کا یہ غلام ہو سکتا ہے۔ نماز جائے بھاڑ میں، آج اگر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، بلکہ میں یہ کہوں گا علماء کرام کہ طلاق کے وقوع کے بارے میں شرط رکھوں گا کہ اگر یہ بات غلط ہو تو بیوی پر طلاق، یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں ان علماء کرام کو آزادی دی جاتی حق بیان کرنے کی، ان کو چھوٹ دی جاتی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج امت کی یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے منہ پر تم نے لگام لگا رکھی ہے، اس لیے ننگا ناچ تم ناچنا چاہتے ہو شادیوں کے اندر، تم جورو کی غلامی کرو تمہیں برا کوئی نہ کہے، یہود و نصارا کے چہرے بناؤ تمہیں کوئی برا نہ کہے، سود کھاؤ تو کوئی تمہیں برا نہ کہے، رشوت کھاؤ کوئی تمہیں برا نہ کہے، نمازیں چھوڑو کوئی تمہیں برا نہ کہے، معاشرے کے اندر ننگا ناچ ناچو، اپنی بیٹیوں، اپنی بہو، اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے اندر حرام خوری کے مناظر دیکھو، زنا کے مناظر دیکھو، کتا کتی کے زنا کے مناظر دیکھو، سمر سمرنی کے مناظر دیکھو، خبردار جو امام حیا اور شرم کے بارے میں اور ٹی وی کے بارے میں کوئی عنوان ہوتا ہے، باطل شرک ہے، سر چڑھ کر بولیں، قادیانی اپنا کام کرے، شیعہ اپنا کام کرے، اور جتنے اہل باطل ہیں وہ اپنا کام کرے۔ حضرت کئی کو تم نام یہ سب یہ وہ سبھی کیا ہے تو تمہارا بول کو تمہیں اپنا وقت ختم کروانا، اور زیادہ بولیا ہجرت کرنے کو مجبور کر۔ وہ زمانے پر ابو جہل، ابو لہب، ادبا، شیبہ، آگ بن وائل اور مشرکین مکہ، کفار مکہ، روتائے عرب جو کفر اور شرک کے مجسمے تھے وہ ہجرت کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ آج یہ ابو بکر نام کا آدمی، صدیق نام کا، فاروق نام کا، انجم نام کا، خالد نام کے متولی ان حق کے پرستاروں کو اور حق کے طلبگاروں کو ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رکھو
اگر کوئی امام ایک مسجد کے اندر یوں کہتا ہے میں 25 سال سے ہوں 35 سال سے ہوں، یہ کرامت نہیں، یہ مداہنت ہے۔ اگر کرامت ہوتی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوتا کہ مکہ مکرمہ ہی میں پیدا ہو کر آپ کا وصال مبارک وہی ہوتا اور آپ کا روزہ وہی بنتا۔ یہ حق کی خاصیت ہے، ایک امام، ایک محدث، ایک مجاہد، ایک غازی، ایک حق کا پرستار مجھے بتا دو جس کو اس سے زمین کے اندر پنپنے دیا گیا ہو۔ سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، سید احمد شہید، حضرت شاہ ولی اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس بخارا سمرقند کے اندر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، حد نگاہ تک جن کے شاگرد آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، کیا ایک وقت وہ نہیں آیا کہ امام بخاری تنہا تھا اور پیچھے کتے لگے ہوئے تھے؟ حق کا کام کرنے پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر جو کلام پاک کی اہم ترین سورت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلام پاک نازل نہ ہو کر صرف سورۃ العصر نازل ہوتی تو یہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی۔ کہا کہ جو حق کا کام کرے گا اسے حلوے نہیں ملیں گے، پھول کی مالا نہیں ملے گی۔ صبر کس پر ہوتا ہے؟ لیلا کے ملنے پر، معشوقہ کے ملنے پر، ڈارلنگ کے ملنے پر، زمین ملنے پر، جائیداد ملنے پر۔ صبر مسائب پر ہوتا ہے، امتحان پر ہوتا ہے، حالات آلام پر ہوتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر تو حق کا کام کرے گا تجھے شیخ ابی طالب کی گھاٹی سے گزرنا پڑے گا، حق کا کام کرے گا تجھے طائف کی سرزمین سے گزرنا پڑے گا، حق کا کام کرے گا تجھے اولاد کو یتیم کرنا پڑے گا، حق کا کام کرے گا بیوی کو بیوہ بنانا پڑے گا، حق کا کام کرے گا یوسف کی سنت قید خانے میں جانے کی سنت کو تو زندہ کرنا پڑے گا، حق کا کام کرے گا مہاجر کا لفظ تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ حضرت شیخ الہند کو دیوبند کے اندر روٹی نہیں مل رہی تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کیا ان کو دیوبند کے اندر زندگی نہیں مل رہی تھی؟ حضرت سیدنا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ کیا عزت کے ساتھ دیوبند کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ پھر کیا وجہ تھی مالٹا کی جیل کے اندر یہ استاد و شاگرد گئے؟ پھر کیا وجہ تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ لفظ مہاجر کا لگایا؟ پھر تعبیلات الگ، اسلام کے اندر نرمی ہے، اسلام کے اندر اخلاق ہے، اسلام کے اندر گندے الفاظ نہیں ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی مسلمان کوئی عالم تقریر کرے اور تقریر میں صرف سید ابو بکر رضی اللہ عنہ بھول کر آ سکتا ہے، ابو بکر کا نام ایک ہی سانس کے اندر اس وقت مکمل ہوگا جب صدیق کا لفظ کے ساتھ لگائیں گے۔ ہے کوئی دو سانسوں میں کہے ابو بکر، سانس توڑے پھر صدیق؟ ابو بکر اور صدیق کے لازم و ملزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک سانس میں کہے جائیں گے۔ اور مسیلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ معاملہ 50-50 کر لیا جائے گا، آدھی نبوت آپ کی آدھی نبوت ہماری، یا 75% آپ کا 25% ہمارا۔ کوئی مسیلمہ کو ایک سانس میں کہے گا جب تک کہ ابو بکر صدیق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، مسیلمہ کذاب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کذاب میٹھا لفظ ہے، کذاب کے معنی ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا فریبی۔ اب کہو کہ مثبت اب اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو کذاب ہم نے استعمال کیا، اور حدیث کے اندر تو دجال کا لفظ استعمال کیا گیا۔ دجال فتنوں کی سب سے خطرناک شکل، عذاب کی ایک واحد شکل، اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو دجال سے تعبیر کیا۔ مثبت پہلو سے کام کرنا چاہیے، منفی پہلو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس کی بیٹی کو آنکھ مار کر دیکھو،
اس کے जेब से 10 रुपये निकाल लो और कहो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। झुंगुर भी चूहे का बच्चा भी जो है पहलवान हो जाता है, मेरे 10 रुपये निकालता तो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कत्ल हो जाए। दाढ़ियां निकल निकल कर पेशाब पाखाने की नाली में जाते रहे। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह करोड़ों रहमतें बरकतें अल्लाह ताला उनकी कब्र अथर पर कब्र मुबारक में नाजिल फरमाए, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके खिदमत को कबूल फरमाए। हयात जब तक दुनिया रहे अल्लाह ताला उनके तालीमात से इस्तेफादा करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत ने लिखा है अल्लाह के घर के तकद्दुस को पामाल करना, और मिसाल दी है कि दुनियावी बातें करना अल्लाह के घर के अंदर ऐसा है जैसे कोई आदमी सुअर को काट कर उसके खून से अल्लाह के घर को पलीद कर रहा है। आज अल्लाह के घर का तकद्दुस कहां है? हजरत एक मिसाल देकर कहा, अगर कोई बातिल इक्ताले बातिल का काम करता है, एहसास हक का काम करता है और उसको रोका जाता है, मैं समझता हूं कि वो एक नहीं 100 सुअरों को काट कर अल्लाह के घर को पलीद करवाया, नापाक कर रहा है। जा तेरी बीवी के साथ तो खुश हो जा, औलाद के साथ खुश हो, क्या जरूरत थी तू खामखा अल्लाह के घर के मामले के अंदर हाथ डालकर? तुझे खिदमत का शौक था, देख वो मैकेनिक लोग आकर बेस डालकर पेशाब की नाली बिला किए हुए हैं, ताखाना बिला किए हुए हैं, तुझे जन्नत चाहिए ना, इन बैतुल खला को साफ कर और जन्नत वाले मिंबर को ना छेड़, मेहराब को ना छेड़, इमाम से उलझ नहीं, मौजिन से उलझ नहीं। आज अगर ये काम लिया जाता, अल्लाह की कसम, ये बेदीनी और उम्मत मुस्लिमा की जो मौजूदा सूरत हाल है हरगिज़ नहीं होती। जुमा की जो बयानात हैं वो अगली जुमा तक के लिए उम्मत मोहम्मदिया के ईमान की बैटरियों को रिचार्ज करने का एक चार्जर है। उस चार्जर ही को मार दिया तो ये बैटरी कब तक चलेगी? आप कहेंगे हमारा जोड़ भी होता है, हमारा मिलाद का जलसा भी होता है, हमारा मेराज का जलसा भी होता है, हमारे मदरसे के अंदर तलबा भी आपस में ना, अल्लाह के घर के अंदर और इमाम के जरिए से मिंबर और मेहराब से जो सदा निकलती है उसकी तासीर ही कुछ और है। एक जुमा की अजमत, एक मिंबर की अजमत, मेहराब की अजमत, एक जगह का तकद्दुस, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो जुमा के दिन बाहर नसीहत करते खुले मैदान में और 2 रकात नमाज पढ़ाने जुम्मा में अंदर मस्जिद के अंदर लेकर आते। मस्जिद की जगह कम होने के बावजूद आप वहीं पर बाज़ो नसीहत इरशाद फरमाया करते थे। और कलाम पाक के अंदर कहा इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फस्औ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह की नसीहत की तरफ दौड़ कर आओ। ये अल्लाह की नसीहत है, इसके अंदर तासीर है। आज तुम कलाम पाक को समझो ना समझो, हदीस पाक को समझो ना समझो, और अपनी मसाजिद से हक का काम लो ना लो। मैंने बताया यहूद और नसारा, जिसके बारे में कुरान ने कहा लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूदा, इस धरती पर सबसे खतरनाक हमारा जो दुश्मन है यहूद और नसारा, वो पूरी तरीके से हमारे कमजोरियों को जानता है। मिसाल के तौर पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आपने सुना होगा अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि म्यूजिक, गाना दिलों के अंदर निफाक को पैदा करता है, जैसे मरी हुई जमीन पर पानी सब्जा पैदा करता है। उन लोगों ने तहकीक की, रिसर्च किया, कहा उम्मत के अंदर निफाक के मर्ज को कैसे आम किया जाए। रिंगटोन म्यूजिक वाले छोड़े, गाने जितने मिलेंगे नौजवानों के मोबाइल के अंदर, नाच इतनी नहीं मिलेंगी आपको, बयानात इतने नहीं मिलेंगे, मुजाहिदों के कारनामे, गाजियों के कारनामे इतने नहीं मिलेंगे आपको, तारीखी वाकियात इतने नहीं मिलेंगे। हरामजादों की, शीला की, मुन्नी की, लंगे की, चोली की एक लफ्ज इमाम ने खुतबे में कोई कह दिया, बयान में कह दिया, लफ्ज कुत्ते का इस्तेमाल अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
کیا حضرت ادب نہیں، احترام نہیں؟ منبر کو محراب کو کھڑے ہو کو تمہیں سور بولنا لے، رنڈی بولنا لے۔ بنارس میں بیان تھا، بیان کے بعد یہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب ہیں ابو القاسم صاحب بنارسی، ان کے داماد اور کئی رشتہ دار علماء کرام اس مدرسے کے ذمہ داران کا ایک وفد میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ایک بات کہوں تو برا نہیں مانیں گے۔ میں کہا کہ انہی مواقع کا میں تلاش کرتا ہوں، کھلے دل سے بات کے دلوں میں دفن کیوں کرتے ہیں آپ، کہیے گا۔ کہا کہ وہ ذرے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے اس کو سن نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ آج ایڈس کے خلاف جو مہم چلائی جاتی ہے، یہ مہم ایڈس کے خلاف نہیں، میرے اللہ کی قسم زنا کو عام کرنے کی یہ مہم ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم زنا سے روکو، بدکاری سے روکو، بلکہ اس اینٹی ایڈس مہم کے اندر یہ کہا جاتا ہے زنا تو کرو لیکن اس کے جراثیم تمہارے اندر کیسے نہیں آئے اور تمہارے جراثیم عورت کے شرمگاہ میں کیسے نہیں جائیں۔ کھلم کھلا اس کو دکھایا جاتا ہے، کھلم کھلا بتایا جاتا ہے کہ کنڈوم کس طریقے سے مرد کے عضو تناسل پر چڑھایا جائے، عورت کی شرمگاہ کو کیسے دھویا جائے، وہ تم دیکھ سکتے ہو حرامزادو۔ اور ہم اس کا حکم بیان کریں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو قرآن میں جہاں کلب کا لفظ آیا، خنزیر کا لفظ آیا، وہاں نکال کر تمہارے باپ کا نام داخل کر دیا جائے۔ عورت اپنی ماہواری کے موقع پر جو اسٹیج فری چیئر فری کیا وہ لیتی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ایک اودی انک اودا کلر دکھا کر بتایا جاتا تھا ہمارا کمپنی والا جو وہ ہے وہ اتنا چوس لیتا ہے، جاذب ہے۔ اب شرمگاہ بتا کر اندر کی انکڑیاں بتائی جا رہی ہیں، یہ تم دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ اور تمہاری بہو کے ساتھ کلم کھلا شرمگاہ دکھا کر اور نیچے اسٹیشنری لگا کر اودی اس شرمگاہ سے ٹپ 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 قطرے پڑتی ہے، یہ تم دیکھ سکتے ہو۔ اور عالم حکم بیان کرے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور گانے ایسے ہیں، فلم ایسی ہے، تو تم اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ شرمندہ ہو گئے، کہا کہ حضرت آپ فلم بھی دیکھتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور دیکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے خدا کی قسم کوئی شوق ہے، ہمیں اپنے فون سے پروگراموں سے فرصت نہیں ملتی، امت کے احوال جاننے کے لیے انٹرنیٹ سے ہم ان چیزوں کو جانا کرتے ہیں کہ آج یہ انٹرنیٹ، آج یہودی میڈیا امت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا کر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچانا چاہتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں وہ۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں میں سب سے زیادہ منحوس جانور، ناپسندیدہ جانور ایک کتا تھا، ایک سور تھا۔ وہ دیپار سے دانت ہی آئے گا، کوئی اور چیز نہیں آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے جھنے مننے بچے، یہ حرام خور مالدار، یہ روپیہ پیسہ جو آج کے دیکھے ہوئے اپنے بچوں کو ماڈرن بنانے کے لیے بھیجتے ہیں عیسائی کانوینٹوں کے اندر، ہولی مریم بشپ کانٹن کہتے ہوئے منہ سے کتے کی رال ٹپکتی ہے۔ سورہ فاتحہ آتا ہے، وضو آتا ہے، غسل آتا ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے وہ بچے اپنے ماں باپ کے قبروں پر پیشاب کیا کریں گے، موٹیں گے یہ بچے تمہارے۔ صبح نہار پیٹ، ڈی فار ڈاگ، ڈی فار پگ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں جانور سخت ناپسند تھے۔ اب عدالت کے اندر مقدمہ جاتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ بہت دیر تک آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ حضرت نے لکھا ماں، بچہ اور کتا، یہ مقدمہ عدالت کے اندر گیا تو عدالت نے کہا کہ ماں کو حق ہے کہ کتے کے ساتھ رہے، بچے کے ساتھ نہ رہے۔ بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب کرتے 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 یہ کتوں کی نسل بڑی اور کتے قیمتی ہوئے تو مسلمان کو کہا گیا
کہ تم کتا تو نہیں خرید سکتے ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے, واپس چلے گئے, آئے چلے گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل وحی دیتے کیوں نہیں, اللہ کا پیغام دیتے کیوں نہیں, واپس کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا آپ کے چارپائی کے نیچے کتیا نے بچے کو دے دیا, پیدا کر دیا, میں نہیں آ سکتا وہاں. ریسرچ کر رہے ہیں وہ کتے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کتوں کی تصویریں رکھ کر کتا نہیں خرید سکتے, تو ایک کام کرو, وہ جو کپڑے کا کتا بنایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, سڑک پر جائیے گا ہر تیسری چوتھی کار کے پچھلی سیٹ کے پچھلے شیشے کے ساتھ ایک کتا بھوکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کپڑے کا. کم سے کم یہ تو رکھو, بچے کو پڑھایا تو ڈی فار ڈاگ, سی فار فش. اور آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے اس کتے اور سور کو مسلمانوں کے جسم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. پورے ورلڈ کے اندر سب سے سستا لون جو دیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ وہ سور پالن پر دیا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے یا کوئی اور سور کا پولٹری فارم رکھنا چاہے, سب سے ایزی لون سور کے پالنے پر دیا جاتا ہے. لیس چپ بڑے شان و شوکت کے ساتھ شادی میں جائے, بچہ رہے ابو 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 مجھے چپ چاہیے. لیس چپ کے اندر ثابت ہو چکا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے قرآن کے اندر حدیث کے اندر سور کو حرام نجس العین قرار دیا گیا ہے. تو چنانچہ اس کے کوڈ ڈال دیے گئے تاکہ مسلمانوں کو پتا نہ چلے کس کوڈ کا کیا معنی ہے, کیا ترجمہ ہے. لیس چپس کے اندر کتنے ایسی مصنوعات کے اندر سور کی چربی کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے, نیل پالش کے اندر ڈالا گیا ہے, لپسٹک کے اندر سور کی چربی کو ڈالا گیا ہے. اب اگر لپسٹک کے اندر ڈالا گیا, ایک مسلمان عورت گرم گرم بریانی اور خشک کا منہ میں لیتی ہے تو اس گرم بریانی کے ساتھ وہ نالی مل کر جس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے وہ پیٹ کے اندر داخل ہوتی ہے. اس لیے سائنٹیفک طریقے سے اللہ نے سور کو جو حرام قرار دیا, اس کا جو گوشت اور اس کی جو چربی ہے وہ مسلمان انسان کی جو جسم کی حرارت ہے اس کو پگھلا نہیں سکتی. آپ کشمیر کی کڑاکی کی سردی میں -ڈگری کی سردی میں بکرے کی چربی کو ہاتھ میں رکھے مٹھی بند کیجیے, وہ گل جائے گی. بکرا حلال ہے. گائے کی چربی رکھیے گا, اونٹ کی چربی رکھیے گا, حلال. لپسٹک کے اندر سور کی چربی اس لیے, بھائی ادھر ہٹ جا, سور کی چربی اس لیے ملائی جاتی ہے اگر بکرے کی چربی ملائے, اونٹ کی چربی ملائے وہ پگھل جاتی ہے. لپسٹک نہیں رکتی, نیل پالش نہیں رکتی, تو سور کی چربی ملائی جاتی ہے. وہاں چپس کے اندر کچھ دنوں پہلے ایسے ہی ہوا اڑی تھی لکس صابن کے اندر, کوکو کولا کے اندر. ہمارے علماء کرام نے کہا یہ بلا وجہ شہرت دینے کے لیے جب تک تحقیق نہیں ہوتی, لیکن اب تحقیق سے پتا چلا ہے واقعتاً یہ یہود و نصارہ جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں, مچھلیوں کا ایک پولٹری فارم, ان کا ایک مخصوص فارم ہوتا ہے جیسے مرغیوں کا فارم ہوتا ہے. ان کو فیڈ جو دی جاتی ہے وہ سور کی ہڈیوں کا برادہ اور سور کی چربی سے فیڈ تیار کر کر, غذا تیار کر کر وہ مچھلی جو عام طور سے سمندر میں تالاب میں سالوں کے اندر بڑی ہوتی ہے, جیسے فارم کا مرغا 3 مہینے میں اور 1 مہینے کے اندر موٹا تازہ ہو جاتا ہے, سور کی چربی اور سور کے اجزاء ملا کر سور کی غذا اس کے پیٹ میں داخل کر کر پھر اس کو مسلمانوں تک پہنچایا جاتا ہے. ہر طریقے سے وہ سازش کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس کا جو ٹیکہ ہے ہندوستان ہی میں کیوں لگایا جاتا ہے؟ آسٹریلیا کے اندر بچے نہیں ہوتے, وہاں نہیں لگانے سے پولیو نہیں ہوتا. امریکہ میں بچے پیدا نہیں ہوتے, برطانیہ میں بچے پیدا نہیں ہوتے. ریسرچ کر کر ہمارے اکابرین علماء نے بتایا کہ بندر کی ہڈی کا برادہ اس سے پولیو کا ٹیکہ بنایا جاتا ہے, تاکہ بندر کی خاصیت یہ ہے, بندر جانوروں میں وہ نسل ہے جو خود اس کے بچے ماں کو بھی ستاتے ہیں باپ کو بھی ستاتے ہیں, تاکہ یہ اوصاف اس نسل کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر یہ ماں کے نافرمان بنے اور باپ کے نافرمان بنے. ابھی جلسے کے افتتاح کے موقع پر ابتدائیہ میں
مفتی عمران صاحب کہہ رہے تھے نعرہ پکارو، اور بار بار اس مجلس کے اندر ہی نہیں، کسی بھی مجلس کے اندر، ایک زمانہ تھا ذرا سا چھیڑتے مسلمان کو تو مقرر کو روکنا پڑتا، ڈائٹ پر بیٹھے ہوئے منتظم جلسہ اناؤنسر کو روکنا پڑتا، ارے بھائی بس کرو بس کرو بس کرو، یا انجیکشن دیا جاتا ہے زور سے بولو، اور بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ تم لڑتے رہو، ہاتھ اوپر باندھے یا نیچے باندھے، آمین زور سے کہیں آہستہ کہیں، ہر محلے میں ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کر، ایک اپنی الگ مسجد اپنے مکتب فکر کی بنا کر ایک دوسرے پر کفر کے گولے تم داغتے رہو، ایک دوسرے کی تم لکیاں کھینچتے رہو، پگڑیوں کو فٹ بال بنا کر اچھالتے رہو، ذرا ذرا چیز پر ریسرچ کیے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا بلا مت کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا مرغا تھا؟ فارم کا تھا کہ ناٹی تھا؟ ناٹی مرغا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بانگ دیتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر تسبیح بیان کرتا ہے۔ اب کہا یہ مرغے کھائیں گے، یہ تسبیح کے اثرات مسلمانوں نسلوں کے اندر پیدا ہوں گے، تو ان کو فارم اور بیلر کے ان سے منی مادہ منویہ کو کھینچ کر انجیکٹ کر کر ان کو جو ہے ایک ڈپلیکیٹ نسل دو، وہ جیسے وہ سوتا ہوا رہے گا، یہ بھی نماز میں بھی سوئے گا، بیان میں بھی سوئے گا، اور نارائن کے اندر بھی سوتا رہے گا۔ آقا نے فرمایا حدیث میں اسے برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ جب پہلے 3:30 4 بجے اٹھ کر تہجد کو جگاتا تھا، اور کم وقت کہیں کا یہ دن میں بھی سوتا ہے فارم کا مرغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایک ایک چیز کے اندر سازشیں کی جا رہی ہیں، ان مساجد سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام لیا جاتا۔ آج امت ان غیروں کی سازشوں سے چوکنا ہوتی، متحد ہوتی، متفق ہوتی۔ کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اگر سب سے بنیادی چیز مسلمانوں کو کمزور کرنے والی کلام پاک کی اس آیت سے انہوں نے ریسرچ کیا، ان میں جھگڑے پیدا کر دو، اختلاف پیدا کر دو، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل قرآن ہے، یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، سب ہے، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کچھ ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کی بخاری ایک ہے، سب کا بنا ایک ہے، سب کا عرفات ایک ہے، سب کا مزدلفہ ایک ہے، سب کا روضہ مطہرہ ایک ہے، سب کا پیغمبر ایک ہے، سب کا جنت البقیع ایک ہے، سب کا جنت المالا ایک ہے، سب کا اللہ کا عرش ایک ہے، اور سب کا زمزم ایک ہے، اور سب کے کلام پاک کی آیتیں ایک ہیں۔ اور پھر تفریق پیدا کر دی، لڑو مرو، تم اس کو کافر کہو، وہ اس کو کافر کہے، اور کلام پاک نے کہا کہ تمہاری طاقت کے اکھڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے۔ ایک ایک چیز کے ذریعے سے ہمارے اسلام کی روح کو، ہمارے ایمان کی طاقت کو وہ ضرب لگا رہے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ٹیکے لگا رہے ہیں، علماء کی دشمنی پیدا کی جا رہی ہے، قرآن سے دوری پیدا کی جا رہی ہے، اور غیر محسوس طریقے سے 5 اسٹار ہوٹل، چاہے 5 اسٹار ہوٹل، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زرا تھی وہ 5 کونی تھی، یہود و نصارہ نے اس کو اپنایا، کہا کہ داؤد ہمارے پیغمبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر نہیں، کہا 5 اسٹار 5 کونی ہوٹل، پینٹاگن 5 کونے والا، ایک ایک چیز کے اندر، اور اسرائیل کے جھنڈے کے اندر جو اسٹار ہے وہ 5 اسٹار ہے، 5 کونی والا۔ غیر محسوس طریقے سے یہودیت، عیسائیت، نماز تم اپنی پڑھتے رہو، روزہ اپنا رکھتے رہو، اندر سے تم کھوکھلے ہو جاؤ، یہودی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ۔ کوکا کولا کمپنی نے جب کمپنی کو وجود میں لایا، اپنی میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر یہ اعلان دیا کہ ہر کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے، ایک مونوگرام ہوتا ہے، کہا
کہ ہمارے کمپنی کا مونوگرام کون دے گا، ہم اس کو $50 لاکھ بطور انعام کے دیں گے. کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا. ایک یہودی خبیث نے یہ کہا نام بھی وہی ہوگا، لوگو بھی تمہارا وہی ہوگا، اور کوکو کولا کو اس طریقے سے لکھا کہ آئینے میں اگر اسے الٹا پڑا جائے، لا مکہ لا محمد، نہ مکے کا کوئی وجود ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود ہے. اور ولیمہ جس کو سنت تم کہتے ہو، وہ نکاح جو نکاح من سنتی کی سزا جہاں لگائی جاتی ہے، جب تک یہ کوک پی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی اور مکے کی نفی نہیں ہوتی، جب تک یہ ولیمہ اور نکاح کی محفل مکمل نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا مقام، مسلمانوں کا مرتبہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ہندوستان کی راجدھانی کیا ہے؟ دلی ہے. اسی طریقے سے اس سرزمین کی جو راجدھانی ہے جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری زمین کو پھیلایا، مکہ مکرمہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سرزمین جو پورے سرزمین کی راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر دیا ہے اور کہا کہ فتح مکہ کے بعد اور کوئی ہجرت نہیں ہے، ہجرت کے بعد اور مسلمان فاتح بن کر جیے گا، مسلمان کامیاب ہو کر جیے گا. اب ان کے دلوں میں دشمنی کہ اس دھرتی کی راجدھانی مسلمانوں کے پاس کیوں ہے، تو اب گریٹر اسرائیل جو انہوں نے نقشہ بنایا، کیا تم سمجھتے ہو یروشلم کے ساتھ بیت المقدس کو انہوں نے لے لیا یا ملک شام کو لے لیا؟ نہ، ان خبیثوں نے، حرام زادوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کر کر نقشے کے اندر انہوں نے بنا دیا ہے. کہا کہ ہمارے دجال محترم کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور اصفہان نام کا ایران کے اندر ایک علاقہ ہے، خبیثوں مسواک کی لمبائی کا تمہیں پتہ نہیں، چہرہ یہود و نصارہ کی طرح، عورتوں کے کپڑے رنڈیوں کی طرح، علماء کی دشمنی خون کے قطرے قطرے کے اندر، اور بلال کے نائب کو مرے ہوئے باپ جو پیشاب کر لیتا ہے چڈی میں اور اپنے پیان کے اندر، جنس پیان کے اندر پاخانہ کر لیتا ہے، اس بلال کے نائب کو غسال بنا کر باپ کا پاخانہ صاف کرنے والی قوموں، تمہیں کیا پتا مؤذن کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اتنا ریسرچ کیا کہ اصفہان کے علاقے میں دجال آئے گا، سارے یہودی خبیث جا کر اصفہان کے اندر جمع ہو گئے. ہمارے گرو جی آئیں گے اور یہاں سے ہمیں خیبر سے نکالا گیا اور ہمیں مکے سے نکالا گیا، مدینے سے نکالا گیا، ہم دجال کے ساتھ ہو کر پھر مکے کو اپنے قبضے میں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. میرے رب کی قسم، اللہ نے ایسے پہرے دار لگا رکھے ہیں، ان کی پرچھائی پر بھی کتا اور سور پھوٹے گا لیکن وہاں پر وہ قدم نہیں رکھ پائیں گے. ہرگز داخل نہیں ہو پائے گا، نہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اندر، نہ مدینہ طیبہ کے. اللہ نے ایسے پہرے لگا رکھے ہیں اور ایسی سازشیں یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظتی فرشتے ہمارے پاس نہ لگائے ہوتے، اپنے باڈی گارڈ نہ لگائے ہوتے، خدا کی قسم اس امت محمدیہ کی نسل کا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. یہ اللہ کا احسان، نبی کے جوتوں کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو باقی کر رکھا. جو حضرات عمرے میں گئے ہیں، حج بیت اللہ کو گئے ہیں، پہلے کبھی وہ کنویں کے زمزم کے کنویں کے پاس جا کر پانی لیا کرتے تھے. اب وہ سلسلہ ختم ہوا، دیکھ سکتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہوا، اب جا بھی نہیں سکتے، نلوں میں اس کا نظارہ کر رہے ہیں. کبھی زیر عثمان میں جاتے تھے، حضرت عثمان غنی کے کنویں سے وہ نہایا کرتے تھے، اور کبھی وہ خاصی شفا کی مٹی جہاں پر تھی وہاں پر وہ جایا کرتے تھے، اور کبھی حضرت عثمان غنی کی مزار کی شناخت کیا کرتے تھے، اور کبھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے مبارک قبور کی وہ زیارت کیا کرتے تھے. کبھی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، غور کرو ایک ایک بات پر، شناخت ہوتی تھی یہ ہماری امی جان کی، یہ ہماری بہن کی، یہ امت کی شہیدہ کی، یہ حضرت عثمان غنی کی، یہ کنواں فلاں کا، سب نشانیاں ایک بیک ختم ہوتی جا رہی ہیں. حتیٰ کہ اب سعودی مملکت جو امریکی یہود و نصارہ کے چنگل میں
اور ان کے دانتوں کے شکنجوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے. حرمین کے صدقے میں پوری امت کی دعائیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ ان یہود و نصارا کے سازشوں سے اس کی حفاظت فرمائے. کہتے کہتے اسامہ جو ہے زربدر کیا گیا، جام شہادت کا پیالہ اس نے نوش کر لیا. حضرت یونس کی یاد تازہ کرتے ہوئے وہ سمندر کا مہمان بن کر چلا گیا، اور سمندر کی کسی مچھلی کے اندر بیٹھ کر آج بھی وہ تسبیح کر رہا ہوگا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ ان سور اور کتا کھانے والی ناپاک قوم کے قدم اس سرزمین کے اندر نہ رکھے جائے. آج نشانیاں ختم ہو گئی. علماء معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، نشانیاں یہ تو ختم ہو گئی. اب جو حرمین کا جو پروجیکٹ ہے تعمیری، اس کے اندر ایک بات یہ آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت جو لائبریری ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اس کو ختم کرنے کی بات آئی. اب عالم کے مسلمانوں اور وہاں کے جو پرنس ہیں اور وہاں کے جو بڑے ہیں، حکومت کے اہلکار ہیں، ان میں ٹکر چل رہی ہے. اب وقت بتائے گا کہ جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی. خدا جانے آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. کیا وہی جو ویر عثمان کے ساتھ کیا گیا، کیا وہی حضرت سلمان کے باغ کے ساتھ کیا گیا، کیا وہی جو امی جانوں کے مزاروں کے ساتھ کیا گیا، کیا وہی جو نبی کریم صاحب. یہ تو یہ ہوا نا، کاف اشرف جو یہودی ہے، اسلام مسلمان دشمن، مدینہ طیبہ کے اندر اس کا قلعہ ہے، ایک ایک اینٹ اس کی محفوظ ہے. یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ حضرت عثمان کے کنویں کو چھپا دیا جائے، زیر زمزم کی نشانیوں کو مسلمانوں سے دور کیا جائے. پوچھئے کعب اشرف جو یہودی کتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، خدا جانے اس کے قلعے کو کیوں محفوظ کیا؟ ایک ایک اینٹ اس کی محفوظ ہے. بہت برے حالات ہیں امت پر. اگر یہ منبر و محراب سے حق کی صدا لگتی، ان سازشوں سے ہم آگاہ ہوتے، نہ سور کا خون ہمارے پیٹ میں جاتا، نہ کتے کے اجزا ہمارے پیٹ میں آتے، نہ امت کی نسلوں کے اندر بندر کی ہڈیوں کا پاؤڈر جاتا، نہ پھر نہ امت قرآن و حدیث سے انحراف کرتی. جیسے اینٹی باڈی ٹانک اور دوائیاں کام کرتی ہیں، ان کی سازشیں کام کر رہی ہیں. اسلام اور مسلمانوں سے دور رکھنے کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب صرف اور صرف مرکز ہدایت یہ ہماری مسجدیں ہیں. ان مسجدوں کے اندر احیاء سنت کا کام کریں، ان مسجدوں سے جذبہ جہاد کو بیدار کریں، ان مسجدوں سے جذبہ شہادت کو بیدار کریں، امت کو آگاہ کریں. من جملہ فرائض کے امت کو اغیار کی سازشوں سے آگاہ کرنا ایک اہم ترین فریضہ ہے. بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں حضرت حافظ ارشد صاحب اور مولانا شمس الدین صاحب، مولانا ہارون صاحب اور دیگر ذمہ داران کہ ایک جو ہے اس قسم کی مساجد کا نظام قائم کر کر یہاں احقاق حق. اگر یہ مسجد میں من جملہ میسور کرناٹک ہندوستان کے مسجدوں کی طرح ایک مسجد بننی جا رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے خدا کے عذاب کو دعوت بنا دو، کھیل کا میدان بنا دو، کرکٹ کا میدان بنا دو، اجر ملے گا. ایکسرسائز کریں گے بچے، اجر ملے گا. ایسی مسجدیں جہاں حق کو زندہ درگور کیا جاتا ہو اور باطل کا بول بالا کیا جاتا ہو، بننے سے بہتر ہے کہ پارک بنا دو، واکنگ کر کر لوگ اپنی صحت بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مسجدوں کی جو سنت ہے اس کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ بڑی نسبت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہوئے یہاں احقاق حق سال باطل کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے. حضرات مختلف بیانات کی CD یہاں پر جو ہے برائے فروخت ہے، جو ہندوستان، بیرون ہندوستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر جا جا کر ہم اپنے دل کا درد امت کے سامنے رکھتے ہیں. وہ تمام احوال آپ کے سامنے آئیں گے، آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. اسی طریقے سے ایک ضروری اعلان یہ ہے، آج کل جیسے کہ میں نے کہا کہ کشمیر کی سرزمین کے اندر بابا، نقلی بابا لوگ جو ہے امت کو ٹھگ رہے